بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل پی ٹی وی پر سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل غازی کی ترک و تازیوں پر مشتمل ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جو ارطغرل کی فوجی اور سیاسی کارناموں کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس مرد حق کے اقدامات کے باعث مسلم تاریخ میں عثمانی ترکوں کی سلطنت کا قیام اور 600 سال کی ان کی حکمرانی کا استمرار قائم ہوا اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک ترک دنیا میں مسلم سیاسی قیادت کی نمائندگی کرتے رہے۔ پورا یورپ ان کے خلاف نبرد آزما رہا اور جنگ عظیم اول کے نتیجے میں سلطنت ترکی کے حصے بکھرے کر کے ترکوں کو ان کی ملکی حدود تک محدود کر دیا گیا۔ وہ شکست تو کھا گئے مگر ایک مردانہ وجاہت کے ساتھ۔ حیرت ہے کہ اس ڈرامے کو دکھائے جانے پر متعدد حلقوں کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اعتراضات اس قدر بچگانہ اور بلا جواز ہیں کہ ان کی تردید میں کچھ کہنا وقت کا ضیاع کرنا ہے، مگر اس پر خاموش رہنا بھی حوصلے کی بات ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس ڈرامے کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جنگ و جدل اور خون ریزی کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دوسری جنگ عظیم کی مفروضہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اور بمباری اور خون ریزی کے مناظر دیکھ کر ہٹلر کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، وہ اس ڈرامے کی دلیرانہ سرگرمیوں کو خون ریزی قرار دے رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ترکی معاشرت، ترکی طرز رہائش پذیر کو پیش کرتا ہے۔ اس کا ہم سے اور ہماری معاشرت سے کیا تعلق؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف اپنی معاشرت دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ دوسری معاشرتوں سے آگاہی حرام تو نہیں ہے؟ پھر ترکی معاشرت کو اجنبی، نامانوس یا غیر متعلق قرار دینا ناقابل فہم بات ہے۔ ہماری معاشرت کی تعمیر اور تشکیل میں ترکی عناصر کا بڑا دخل ہے۔ برصغیر کی مسلم تہذیب و معاشرت پر جتنے ترکی اثرات ہیں اتنے عربی اور فارسی اثرات بھی شاید نہ ہوں۔ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ مغل، تغلق ہوں، خلجی ہوں یا برصغیر کے دیگر حکمران، چندے کو چھوڑ کر سب ترکی نسل رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ترکی کھانے، ترکی لباس، ترکی انداز نشست و برخاست اور ترکی آداب حکمرانی لائے، اور آج برصغیر کی مسلم تہذیب بڑی حد تک ترک عناصر کی مرہون منت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کسی طور پر مناسب نہیں کہ یہ اجنبی تہذیب ہمارے کس کام کی، کیونکہ یہ تہذیب نہ ہمارے لیے اجنبی ہے اور نہ ہم اسے یکسر روگردانی کر سکتے ہیں۔ جن ترکوں نے برصغیر پر کئی صدیوں تک حکمرانی کی ہو، کیا وہ یہاں پر اپنے کچھ بھی اثرات مرتب نہ کر پائے ہوں گے؟ ہماری طرز زندگی میں ترک عناصر جا بجا نظر آتے ہیں۔ طرز تعمیر میں، حوصلہ مندی میں، سیاسی سوجھ بوجھ میں اور انداز حکمرانی میں ہم ترکوں کے انداز کے اسیر ہیں۔ ترک ایک عرصے تک مسلم اتحاد کی علامت اور دنیا میں مسلم حکمرانی کا نشان بنے رہے ہیں۔ اس لیے ان کی سرگرمیوں سے آگاہی، جنہوں نے ان کو مسلم دنیا میں اعتبار عطا کیا تھا، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس سے غافل کس طور پر رہ سکتے ہیں؟ حیرت ہے کہ مسلم تمدن کو ترکی کو دین سے کس طرح بے نیاز رہا جا سکتا ہے اور 3-4 صدیوں پر مشتمل ان کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے اثرات سے کیوں کر انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور دلچسپ اعتراض یہ ہے کہ یہ ڈرامہ یا فلم بادشاہت کے انداز حکمرانی کو پیش کرتی ہے، اس لیے اس بادشاہت پسندی کو ہم اپنی نسل کو کیوں دکھائیں؟ حضور، اس لیے دکھائیں کہ جس ذہن کا یہ اعتراض افریدہ ہے، اس ذہن نے یورپ کے بادشاہوں کی نہ جانے کتنی فلمیں دیکھی ہوں گی۔ ہم خود برطانیہ کی موجودہ ملکہ کی حکمرانی کے تحت رہ چکے ہیں۔ آدھے یورپ میں اب بھی برائے نام ہی صحیح بادشاہت موجود ہے۔ فلم دیکھنے سے بادشاہت لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ 1 صدی پہلے تک بادشاہت بھی واحد طرز حکمرانی رہی ہے۔ بادشاہت صدیوں تک ایک ناگزیر برائی اور کامیاب طرز حکمرانی کے پر دنیا میں رائج رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جمہوریت اس وقت ناگزیر اور بہترین طرز حکمرانی ہے۔